السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جس موضوع پہ میں نے بات کرنی ہے وہ انتہائی ضروری ہے۔ یہ ویڈیو مجھے سب سے یوٹیوب چینل بنانے کے بعد یہ ویڈیو کرنی تھی، لیکن یہ غلطی ہو گئی کہ اسی وقت نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا ہے، لیکن ہم انسانیت سے خالی ہیں، اور پھر ہم ایک بہت بڑے دھوکے پہ پڑے ہیں۔ ہم یہ سمجھ رہے ہیں، ہمارے ذہن کے اندر یہ بات پڑی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری عبادت کا محتاج ہے، اگر ہم عبادت نہ کریں تو پھر شاید قیامت آ جائے، زلزلے آ جائے۔ عبادت ضروری ہے، کیونکہ بندگی کا مقصد بندہ جب ہم ہے تو ہمیں عبادت کرنی چاہیے، لیکن بندگی سے پہلے ہمارے پاس ایک حق ہے، وہ حق ہے انسانیت کی، جو فطری چیز ہے۔ اور فطری چیز وہ کبھی بھی جب انسان وہ چھوٹ جاتا ہے، انسان وہ اس کو پورا نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فوری طور پہ دنیا میں بھی عذاب کے دروازے انسان کے اوپر کھل جاتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سال زندگی تھی۔ 63 سال میں 40 سال کی عمر تک اللہ تعالیٰ نے اس کو نبی نہیں بنایا تھا، انسانیت کے اندر بھیجا۔ کبھی بکری چرایا، کبھی تجارت کی، کبھی مشرکین اور کفار کے مجلس میں بیٹھ کے ان کی سنی۔ بات اتنی بن گئی کہ کافر اور مشرک لوگوں نے ان کو صادق اور امین کا لقب دے دیا۔ لوگوں نے ان کے راستے پہ کانٹے بچھایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر پہ جا کے جب بیمار پرسی کی، اس کو کہتے ہیں انسانیت۔ آج ہمارے اندر عبادات زندہ ہے، لیکن انسانیت نہیں ہے، اور انسانیت نہیں ہے، اس وجہ سے ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کے عذاب کے دروازے نئے دروازے کھل جاتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ شرک برداشت کر لیتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ شرک برداشت نہ کر لیتا تو جب فرعون نے کہا انا ربکم الاعلی تو اس کو اس وقت پکڑ لیتا۔ جو لوگ سورج کے سامنے، دھوپ کے سامنے اور چاند کے سامنے اور آگ کے سامنے سجدے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو پانی روٹی بھی نہ دیتا۔ اللہ تعالیٰ اس کو برداشت کر رہا ہے اپنے بارے میں، لیکن انسان کا ہتک برداشت نہیں کرتا، سود برداشت نہیں کرتا، زنا برداشت نہیں کرتا، اور اللہ تعالیٰ غیبت بھی برداشت نہیں کرتا، الغیبت اشد من الزنا۔ تو جب تک ہمارے اندر انسانیت نہ ہو، اسی وقت تک ہم مسلمان نہیں بن سکتے۔ اس وقت تک ہماری داڑھی، ہماری نمازیں، یہ چیزیں ہمیں کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں صحابہ نے پوچھا، اللہ کے رسول سب سے بہترین لوگ کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العالم۔ اور ظاہر بات ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے عالم کے ساتھ مصافحہ کیا گویا اس نے میرے ساتھ مصافحہ کیا، جس نے عالم کی زیارت کی وہ گویا اس نے میری زیارت کی۔ لیکن جب یہ سوال ہو گیا کہ کائنات کا بدترین انسان کون ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ العالم، کہ وہ بھی عالم ہے۔ تو جب عالم کا ایک بہت بڑا اونچا مقام ہے، تو عالم کا مقام اس وجہ سے یہ ہے کہ اس نے عوام کی تربیت غلط کی۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں نفرت پلاتے ہیں۔ کبھی بھی ایسے عالم کو فالو نہ کرے، اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرے۔ جب آپ کوئی بھی ویڈیو دیکھتے ہیں، ایک عالم دوسرے کے خلاف بونگتا ہے، اس کو رپورٹ کرے، ختم کرے، لائک نہ کرے اس کو۔ جب آپ لائک کر لیتے ہیں، اس کو شیئر کر لیتے ہیں، یہ آپ ان لوگوں کی حوصلہ افزائی کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے ساتھ بیٹھتے تھے، ان کے ساتھ کھانا کھاتے تھے، اپنا چادر مبارک اتار کے ان پہ بٹھا دیتے تھے۔ اور یہ اگر تاریخ دیکھ لیں، 70% سے زیادہ لوگ جو مسلمان ہو گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کو دیکھ کے مسلمان ہو گئے۔ آج ایک عالم دوسرے کے اوپر کفر کے فتوے لگا رہتے ہیں، عوام کے سامنے اس کو ننگا کر لیتے ہیں، تو یہ عالم کی ذمہ داری نہیں ہے۔ عالم نے ہمیں نفرت کے علاوہ کچھ سکھایا نہیں ہے۔ فلاں مسجد میں نماز ہوتی ہے، فلاں مسجد میں نماز نہیں ہوتی، فلاں بندی کے ساتھ بولو، فلاں بندی کے ساتھ نہ بولو، یہ کوئی دن کا مقصد نہیں ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے کافر کو اس نظر سے دیکھا، واقعہ قرآن کے اندر موجود ہے، تو اللہ کی طرف سے کیا آیا کہ میرا مہمان ہے، ٹھیک ہے، میں نے ان کو 100 سال کھلایا، میں نے اس کو 50 سال کھلایا، میں نے اس کو 40 سال کھلایا، اور آپ کے پاس جب ایک دن کے لیے کھانے کے لیے آپ نے یہ کیا۔ تو یہ بات ضرور یاد رکھیں کہ ہم مسلمان ہونے سے پہلے اللہ نے ہمیں انسان بنایا، مسلمان اللہ نے ہمیں بعد میں بنایا۔ اللہ نے اپنے نبی کو بھی نبوت بعد میں دے دی۔ 40 سال کے بعد 63 سال کی زندگی، 40 نکالو، 23 سال کی زندگی کے اندر عبادات کا حکم ہو گیا، نماز، روزے، زکوٰۃ کا وغیرہ چیزوں کا حکم ہو گیا، ٹھیک ہے۔ لیکن اسی وقت بھی
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی حرکت نہیں ہوئی ہے کہ وہ انسانیت کے خلاف ہو۔ تو سب سے اہم چیز اور ضروری چیز وہ کیا ہے؟ انسانیت ہے۔ عبداللہ بن مبارک حج پہ گئی تو وہاں پہ خواب دیکھ رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جاؤ دمشق میں فلاں یہودی کو، بہرام یہودی کو میرے سلام کہنا۔ 3 دفعہ یہ خواب دیکھا، مختصر سی بتا رہا ہوں۔ جب وہاں پہنچ گیا، پوچھیے لوگوں سے، بہرام باہر آیا، بہرام سے کہا کہ میرے نبی نے آپ کے اوپر سلام بھیجا ہے، وجہ کیا ہے؟ بہرام نے کہا کہ میں تو غیر مسلم ہوں، ٹھیک ہے، میں تو مسلمان ہوں نہیں۔ خیر اس نے بہرحال بتایا کہ مجھے وہ عمل ضرور بتاؤ، آپ کے اندر کچھ ہے۔ اس نے اس کو ہاتھ سے بتایا کہ میرے نظر میں اتنی سی بات ہے کہ ایک عورت میرے گھر پہ آئی آگ بلنے کے بہانے سے کہ آگ ڈیوا جلا دو، تو جب میں نے ڈیوا جلا دیا، دروازے تک جا کے 3 دفعہ اس نے اس کو بجھا دیا، واپس آ گئی۔ میری بیوی نے مجھے کہا کہ یہ کوئی جاسوس عورت ہے، اس کے پیچھے لگ جاؤ۔ جب میں اس کے پیچھے لگ گیا، جب وہ اپنے گھر پہنچ گئی تو بچوں نے اس کے اوپر آ گئے اور کہا ماں کھانے کے لیے کیا چیز لے کے آئی ہے؟ اس نے کہا کہ افسوس آج میں ایک یہودی کے گھر پہ گئی تھی، تو میرے غیرت نے یہ گوارا نہیں کیا کہ میں اس کے ساتھ مطلب ہے کہ وہ کوئی چیز مانگو۔ اگر وہ مجھے بتا دے کہ میں ہمارے ساتھ ایک لقمہ لے لے تو میں وہ ادھر نہ کھا لیتا، میں تمہارے پاس لے کے آتی، لیکن مجھے کوئی چیز نہیں آیا اور وہ بچے بھوکے سو گئے۔ جب اس یہودی نے، بہرام یہودی نے، یہ واقعہ دیکھا، زور زور سے وہ رویا، واپس آیا اور گٹو بھر کے سامان سے تروڑا بھر کے اور اس کے گھر تک پہنچایا۔ تو اس نے کہا میرے پاس یہی عمل ہے، باقی کچھ نہیں ہے۔ اس کے بعد وہ مسلمان ہو گیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام آیا اس وقت کہ وہ مسلمان بھی نہیں تھا۔ تو یہ بات یاد رکھیں، ہم غلط فہمی ہے اگر ہم یہ کہتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تو پھر تو ہمیں کھانے پینے کی اجازت بھی نہیں ہوتی، پھر کاروبار کی اجازت بھی نہیں ہوتا۔ الا لیعبدون کامل انسانیت مطلب ہے، انسان بنو، تجارت کرو، اپنے کاروبار کے اندر امیر اور غریب کا فرق ختم کرو۔ اگر تمہارے پاس کوئی بندہ آ جاتا ہے، اس کو انسان کی نظر سے دیکھ کے اس کا اکرام کرو۔ اور لوگ پوچھتے ہیں فلاں چیز کے لیے وظیفہ، فلاں چیز کے لیے وظیفہ، سب سے بڑا وظیفہ اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں انسانیت کی خدمت ہے۔ جب بھی دکھے ہوئے انسان کی خدمت کرتے ہو اس وقت اللہ سے دعا مانگو، گارنٹی کے ساتھ دعا قبول ہوگی۔ کچھ بھی نہیں کر سکتے، مسجد سے نکلتے ہو 2-4 جوتے سیدھا کر کے نکلو، اللہ تعالیٰ وہ اجر دے گا کہ وہ تمہاری عبادت کے اندر نہیں ہوگی۔ یہ بات بھی بتا رہا ہوں، قیامت کے دن تمہارے پاس کروڑ سجدے ہو، وہ حدیث ہے، مشہور حدیث ہے بخاری کی، کسی کو آپ نے لات ماری ہوگی، کسی کو گالی دی ہوگی، وہ تمہاری کروڑوں ارب نیکیاں ختم ہو جائے گی، تمہارے اوپر کیا برائی کا ڈیر اوپر ہوگا۔ اس وجہ سے ایمان کو محفوظ رکھنا، نیکی کمانا آسان ہے، نیکی سنبھال کے رکھنا یہ بڑا مشکل ہے۔ تو جب تک ہم کامل انسان نہ بنیں، جب تک ہماری اندر انسانیت کامل نہ ہو، اس وقت تک ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہماری زکوٰۃ اللہ کے عذابوں سے ہمیں نہیں بچا سکتے۔ یہ غیر اس وجہ سے محفوظ ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس وجہ سے محفوظ ہے، ان کے اندر ایمان تو نہیں ہے، ان کے لیے سزا ہے قیامت کے دن، لیکن دنیا میں اللہ تعالیٰ ان کو بہت اچھا کھلا رہا ہے، بہت اچھی عزت دی ہے۔ اور میں تو کہہ رہا ہوں، میرا دعویٰ ہے کہ ہم مسلمانوں کو بھی اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے کھلا رہا ہے۔ ادھر چوری نہیں ہے، ڈکیتی نہیں ہے، فراڈ نہیں ہے، دغا بازی نہیں ہے، دغا بازی ادھر نہیں ہے، وہاں پہ کوئی کولر نہیں باندھ لیتا، گلاس کو کوئی نہیں باندھ لیتا، کاروبار اس طرح کھلا رہتا ہے۔ اور وہاں پہ چیز خریدو، مالک نہیں ہوگا، ادھر پیسے ڈال دو، گاڑی اگر لگ جائے غلطی میں، اس وقت اگر آپ خود موقع پہ موجود نہیں، بندہ جائے گا نہیں، جب تک آپ نہ آئے، آپ سے معذرت نہ کرے، آپ کا نقصان نہ بھر لے، اس وقت تک وہ نہیں جائے گا۔ اور ہمارے ہاں اگر کوئی ایکسیڈنٹ کر لے، وہ بھاگ جائے گا، دوربین میں بھی نظر نہیں آئے گا۔ تو یہ یاد رکھنا ہے۔ ایک بات یہ کہ اس عالم کے بیان سننا ہے کہ جب وہ امت کو اکٹھا کرنے، یہ امت بڑی مشکل سے بنی ہے، یہ آسان طریقے سے نہیں بنی ہے، بڑی مشکل سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو بنایا ہے۔ آج کل علماء اس امت کو توڑ توڑ کر، اور میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں کہ قرآن سے نہ دیوبندی ثابت ہے، نہ اہل سنت ثابت ہے، نہ اہل حدیث ثابت ہے، کچھ بھی ثابت نہیں ہے۔ قرآن میں کیا فرمایا کہ قریب وہ ہے کہ جس کے اندر تقوی، اللہ کا خوف زیادہ ہو، سینے میں اللہ کا خوف رکھو، عبادت کرو، جس مسجد میں جاؤ گے اللہ کا گھر ہے، ادھر ہی نماز پڑھو، کوئی آپ کو منع نہیں کرے گا، ان کے اندر محبت پلاؤ، ان کے ساتھ بیٹھو، ان کے حالات لے لو۔ جتنی غلط فہمیاں لوگوں نے پیدا کی ہے وہ کسی کے اندر بھی نہیں ہے، تجربہ کر لو۔ اگر آپ کو کسی نے بتایا کہ فلاں مسلک والے لوگ فلاں کام کر رہے ہیں، جا کے دیکھ لو، کچھ بھی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، لیکن نفرت نہ پھیلاؤ۔